بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام لوگوں کو جمعے کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس جمعے کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ آج آپ جمعہ کے دن کی کچھ ایسی باتوں کے بارے میں جانیں گے، اس کے بارے میں آپ کو شاید آج سے پہلے معلوم نہ ہو۔ جمعہ کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ آج کے دن آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم دنیا کی غفلت میں مشغول رہتے ہیں۔ ایک بار بھی ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ آج جمعہ کا دن کتنی رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ اس دن کی برکت سے ہم چاہیں جو اپنی پریشانیوں کو ختم کر دیں۔ ہم لوگ زمانے کے آگے روتے رہتے ہیں، لیکن ایک بار بھی ہم جمعے کی رحمتوں اور برکتوں کو پانا نہیں چاہتے۔ بے شک جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے عظمت والا ہے۔ یہ دن اللہ کے یہاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ جمعہ کے دن ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جس وقت میں بندہ اپنی زبان سے جو الفاظ نکال دے، اللہ اس کے ان الفاظوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب آپ سوچئے، آپ جانے انجانے میں ان وقت میں کوئی غلط بات اپنے منہ سے نکال دیں تو وہ غلط بات بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کی زندگی میں پریشانی آتی ہیں۔ ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جمعہ کے دن دعا قبولیت کا وقت کون سا ہے اور اس وقت میں ہمیں کیا کیا احتیاط رکھنے چاہیے۔ اس ویڈیو میں آپ جمعہ کے دن کے کچھ ایسے عمل جانیں گے جن کو کرنے میں صرف آپ کو 5 سے 10 منٹ لگیں گے۔ اس کے بعد میں آپ اللہ سے جو بھی دعا مانگیں گے، انشاءاللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ پورے دن میں سے آپ صرف 5 منٹ کا وقت نکال کر اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ اس دن کی برکت سے آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ پہلے ہم جمعہ کے دن کی کچھ فضیلتوں کے بارے میں جان لیتے ہیں، اس کے بعد میں ہمیں کیا پڑھنا ہے اور کس وقت میں پڑھنا ہے، اور ہم جمعے کی رحمتوں اور برکتوں کو کیسے پا سکتے ہیں۔ یہ تمام باتیں جانیں گے جمعے کے نام پر۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ یوں تو سب دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، مگر جمعے کے دن کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ہم سے پہلے کے لوگوں کو جمعے کے دن سے محروم رکھا، چنانچہ یہودیوں کے لیے سنیچر اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن تھا۔ پھر اللہ ہمیں لے آیا اور اس نے ہماری جمعے کے دن کی رہنمائی فرمائی۔ اس نے دنوں کی ترتیب اس طرح بنائی کہ پہلا جمعہ، پھر سنیچر، اس کے بعد اتوار۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ لوگ ہم سے پیچھے ہوں گے۔ ہم دنیا میں آئے سب سے آخر میں ہیں، لیکن قیامت کے روز سب سے آگے ہوں گے اور تمام امتوں میں سب سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا۔ حدیث شریف مسلم شریف 856۔ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، اپنی پوری طاقت بھر پوری طہارت کرے، تیل لگائے یا اپنے گھر والوں کے خوشبو لگائے، پھر مسجد پہنچ کر 2 آدمیوں کو الگ نہ کرے، یعنی کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، پھر نماز ادا کرے جتنی اس کے مقدر میں لکھی گئی ہے، پھر جب امام خطبہ دیں تو اسے خاموشی سے سنے، تو دوسرے جمعے تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری شریف 883۔ اب داؤد حدیث شریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعے
کے دن کسی کو غسل کرایا اور خود بھی غسل کیا۔ نماز کے لیے پہلے پہنچا اور جمعے کا خطبہ شروع ہونے سے سنا، پیدل چل کر مسجد گیا، کسی بھی سواری پر سوار نہ ہوا۔ امام کے پاس بیٹھ کر خطبہ سنا، کوئی بھی فالتو کی گفتگو یا کوئی حرکت نہ کی تو اسے ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا ثواب ملے گا۔ محبت کے ساتھ کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے سبحان اللہ۔ حدیث ابن ماجہ 1057۔ شاید آپ کو یہ بات معلوم نہ ہو، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے ہر دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، جو آنے والوں کا نام باری باری لکھتے ہیں۔ اور جب امام ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ اپنے صحیفے لپیٹ کر مسجد میں آ جاتے ہیں اور خطبہ سننے لگتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ فرشتے جمعہ کے دن صحیفوں میں ہمارا نام لکھیں تو ہمیں چاہیے امام کے ممبر پر پہنچنے سے پہلے ہم مسجد میں پہنچ جائیں۔ تبھی ہمیں قربانی کا بھی ثواب ملے گا۔ اکثر لوگ اسی کشمکش میں رہتے ہیں کہ جمعے کے دن کیا پڑھنا چاہیے، تو آپ کو بتا دیں، اس دن اور رات میں اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے فرمایا، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا؟ جبکہ قبر میں آپ کا جسد اطہر تو بےسیدہ ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بے شک اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ ابو داؤد شریف 104۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا درود مجھ پر ہر جمعے پیش کیا جاتا ہے، بس مجھ پر جو شخص زیادہ درود پڑے گا وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمت نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ جو شخص صبح کے وقت 10 بار اور شام کے وقت 10 بار مجھ پر درود بھیجتا ہے، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ آئیے اب ہم جان لیتے ہیں جمعہ کے دن دعا قبولیت کی گھڑی کون سی ہے۔ پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے، اس میں کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ بخاری شریف 935، مسلم شریف 852۔ وہ مبارک گھڑی امام کے ممبر پر بیٹھنے سے نماز ختم ہونے کے بیچ رہتی ہے۔ تم اسے عصر کی نماز کے بعد آخری گھڑی میں بھی تلاش کرو۔ جمعہ کے دن جب امام صاحب خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھتے ہیں یا دعا قبولیت کی گھڑی اس وقت شروع ہوتی ہے، اور جب تک آپ نماز ادا نہیں کر لیتے تب تک رہتی ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد سے لے کر یہ گھڑی شروع ہوتی ہے اور مغرب کی اذان سے پہلے ختم ہو جاتی ہے۔ اس بیچ میں بھی اللہ سے جو دعا مانگی جائے اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ اب ہم آپ کو اللہ کے نام کا جمعہ کا دن کا ایک ایسا عمل بتانے والے ہیں، شاید ہی آپ کو اس سے پہلے یہ عمل بتایا گیا ہو، لیکن میرا پورا ایمان ہے آپ لوگ اس عمل کو کریں گے، آپ لوگ محروم نہیں رہیں گے۔ وہ عمل کچھ یوں ہے
इस अमल को करने का वक्त असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब की अजान से पहले पहले है। असर की नमाज आप मुकम्मल तरीके से अदा कर लीजिए और अपनी जानमाज पर बैठे रहिए। शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें या रब्बना या रब्बना या रब्बना। 31 मरतबा 31 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 33 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। 100 मरतबा आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। इस अमल को जैसे ही आप करेंगे इंशाअल्लाह आप यकीन मानिए बंदा जो भी दुआ मांगता है अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमा लेता है। बड़े बड़े उलमा लोग जुमा के दिन इस अमल को करते हैं। आपका कोई नामुमकिन काम हो, बिगड़ा काम हो, परेशानी हो, घर में खैरो बरकत से रिलेटेड कोई परेशानी हो, लड़ाई झगड़े होते हो, कलेश हो, कोई जादू टोना हो, कोई दुश्मन से रिलेटेड काम हो, तो आप इस अमल को जुमा के दिन कीजिए और अल्लाह से दुआ मांगिए। इंशाअल्लाह आपकी दुआ को अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएगा। इतना ही नहीं, इस अमल को करने के बाद अपने सीने पर दम कीजिए। इंशाअल्लाह आपके जिस्म की तमाम बीमारियों से अल्लाह आपको शिफा देगा। और इस अमल को करने के बाद किसी गिलास में पानी लेकर उस पानी पर 3 मरतबा दम कर दीजिए। और आपके घर में कोई बुजुर्ग लोग हैं या कोई बीमार लोग हैं उनको ये पानी बिठाकर सिर ढककर 3 सांसों में पिला दीजिए। फिर आप देखिए अगले जुमे तक अल्लाह उन्हें हर बीमारी से शिफा दे देगा। जुमे इस अमल को करना है, इस जुमे को कीजिए, उसके बाद अगले जुमे को कीजिए, फिर अगले जुमे को कीजिए। इसी तरीके से आप लोग इस अमल को करते रहिए। इंशाअल्लाह आपको जुमे की रहमतें और बरकतें मिलती रहेंगी। इस वीडियो में आपको नया सीखने को मिला होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने करीब लोगों में शेयर जरूर करें। हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर जुमा के दिन आपकी वजह से एक बंदे ने भी इस अमल को कर लिया तो आप सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जब तक ये वीडियो चलता रहेगा लोग अल्लाह जिक्र करते रहेंगे, लोग अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे और आपको सवाब पहुंचेगा। तो सोच क्या रहे हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। अल्लाह हाफिज।